اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خالق ہستی کے حضور عجز و نیاز کے ساتھ ہدیہ حمد و ثنا عرض کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اس ہدیہ حمد و ثنا کے صدقے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس کے بعد درود و سلام ہیں ان انوار طیبہ، ان انوار مقدسہ، ان انوار مطہرہ پر جو کائنات میں پروردگار کے فیوزات کے جاری ہونے کا سبب اور واسطہ ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور پروگرام حدیث شناسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کائنات میں چاروں طرف حسین حسین کی آواز ہے، کیوں کر نہ ہو، اس لیے کہ حسین ہے جس نے دین کی بقا کے لیے وہ لازوال قربانی دی ہے جو اس کائنات میں بے مثال ہے۔ دین کی حقیقت ظاہر ہے کہ ساری کائنات پہ محیط ہے۔ دین کی حقیقت جہاں جہاں تک محیط ہے وہاں تک حسین کا نام یقیناً زندہ و پائندہ ہے۔ عزیزان گرامی، ضرورت ہے کہ ان ایام میں جو کہ سید الشہداء علیہ السلام کی یاد سے مربوط ہیں، ہم کوشش کریں ان اہداف کو، ان مقاصد کو جانچنے کی کہ جن کی خاطر پیغمبر کے اس فرزند نے، فرزند قرآن و وحی نے، فرزند علی و بطول نے، فرزند دین و حقیقت نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو یقیناً اس کائنات میں، اس دنیا میں حقیقت کا نام مٹ چکا ہوتا، لوگ دین کی حقیقت سے دور ہو چکے ہوتے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیسی اور شیطانی قوتوں نے آل ابو سفیان کی شکل میں پوری طرح شیطان کے ایجنڈے کو مکمل کرنے اور اس میں عمل کرنے کی پوری کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا تاکہ دنیا سے کلمہ توحید ختم ہو جائے، دنیا سے دین ختم ہو جائے۔ آل ابو سفیان کی خواہش تھی کہ دنیا سے نام پیغمبر ختم ہو جائے، نام قرآن ختم ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا۔ خصوصاً انہیں خطرہ تھا یقیناً کہ اگر اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین، وہ ہستیاں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن نازوں کے ساتھ پالا، پرورش کی، کس عظمت کے ساتھ ان کی عظمتوں کو اجاگر کیا، اپنے علوم کا وارث قرار دیا، وحی الہی کا ظرف متعارف کروایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر شخصیت کے جو لوگ وارث تھے انہی سے خطرہ تھا کہ اگر یہ ان کو اقتدار مل گیا، اگر ان کو حیات مل گئی، اگر ان کو ہم نے سانس لینے دیا، اگر ہم نے ان کو وقت دے دیا تو کیا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات زندہ ہو جائیں گی، دین زندہ رہے گا۔ در نتیجہ انہوں نے ہر طرح سے پیغمبر اسلام کی شخصیت کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد اہل بیت کی شخصیت کو نابود کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اہل بیت کے فرد فرد کو چن چن کے قتل کر دیا گیا اور واقعہ کربلا پیش آیا۔ یہ باتیں خالی دعویٰ نہیں ہیں، دلائل کے ساتھ موجود ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کی عظمت اپنی جگہ پہ دلائل کے ساتھ موجود ہے، خالی دعویٰ نہیں ہے۔ اور بنی امیہ بالخصوص آل مروان، آل ابو سفیان نے دین کے خلاف جو سازشیں کیں، دین کے خلاف جو اقدامات کیے، قتل دین کے لیے جو انہوں نے محنتیں کی ہیں، اس کے
اثرات ابھی تک امت بھگت رہی ہے۔ لہذا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ واقعہ کربلا اتنا سادہ نہیں ہے کہ ہم سادگی سے گزر جائیں، سمن و بکیا، ایسا نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس واقعے سے سادگی کے ساتھ گزر جائیں۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یزیدیت، فسق، فجور، شیطنت، ابلیسی قوتوں کا مکمل ترین نمائندہ جو ہے سن 60 اور 61 ہجری میں یزید تھا، اور دوسری طرف ابو طالب کی اولاد سے فرزند علی و زہرا امام حسن مجتبیٰ کے بھائی، پیغمبر کا نواسا امام حسین علیہ السلام، گویا در حقیقت نور و ظلمت آپس میں ٹکرائے، در حقیقت دین اور بے دینی نے آپس میں ٹکر لی، اور وہ یزید جو کہ ایسے ماحول میں پلا تھا جس کے چاروں طرف فسق و فجور تھا، گناہ کی گود میں پلنے والا شخص، اس نے سید الشہداء علیہ السلام سے بیعت طلب کی۔ میں آج توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک مطلب کی طرف کہ اسی فاسق و فاجر، اسی بد کردار، اسی پستیوں کے مظہر کو حکمران بنانے میں، مسلمانوں کے سروں پہ مسلط کرنے میں اس کے باپ نے جو کردار ادا کیا تاریخ میں بہت واضح انداز سے موجود ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے کے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے تاکہ وہ جو بنیادی مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے، اور وہ مقصد یہی تھا کہ دنیا پہ کلمہ توحید نہ رہے، دنیا پہ نام محمد باقی نہ رہے، دنیا پہ دین کی حقیقت مٹ جائے، دنیا میں اذان نہ رہے، کلمہ توحید ختم ہو جائے، قرآن کو کوئی نہ جانتا ہو، قرآنی تعلیمات خالی محض پہلے مرحلے میں نام کی رہ جائیں اور آخری مرحلے میں قرآن بھی ختم ہو جائے۔ لہذا معاویہ نے دھونس کے ساتھ، دھاندلی کے ساتھ، زور کے ساتھ، کسی کو لالچ کے ذریعے، کسی کو دھمکیوں کے ذریعے یزید کی خلافت کے لیے زمین ہموار کی۔ اسی دوران معاویہ بن ابی سفیان نے، یزید کے باپ نے، جو اوصاف میں یقیناً یزید کا باپ تھا، اور اس نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پہ مختلف حربوں سے کوشش کی کہ امام کو یزید کی بیعت پہ قائل کرے۔ اسی دوران اس نے ایک خط لکھا امام حسین کے نام۔ اب میں اس خط کی بعض سطور اور اس کے بعد امام کا جو جواب ہے وہ قابل غور ہے، امت اس پہ دقت کرے۔ خط معاویہ بن ابی سفیان نے لکھا ہے یزید کی بیعت کے حوالے سے امام حسین کو، قابل غور ہیں یہ باتیں۔ اما بعد فقد انتہت الی منک امور لم اکن اظنک بہا رغبۃ عنہ، مجھے کچھ باتوں کا پتہ چلا ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ باتیں، میں گمان نہیں رکھتا تھا کہ یہ باتیں تم میں ہوں۔ وَإِنَّ حَقَّ النَّاسِ بِالْوَفَاءِ لِمَنْ أَعْتَبَيْتَهُ مَنْ كَانَ مِثْلُكَ فِي خَطْرِكَ وَشَرَفِكَ وَمَنْزِلَتِكَ الَّتِي أَنزَلَكَ اللَّهُ بِهَا فَلَا تَنَعْزِ إِلَىٰ قَطِيئَتِكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَرْدَنَّ هَٰذِهِ الْأُمَّةَ فِي فِتْنَةٍ وَانظُرْ لِنَفْسِكَ وَدِينِكَ وَأُمَّةِ مُحَمَّدٍ لَا يَسْتَخَفَّنَّ كَالَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ۔ معاویہ نے اس خط میں جو امام حسین کو نصیحتیں کہیں، دھمکیاں کہیں وہ دی ہیں، وہ یہ ہیں: قطع رحم نہ کرو، خوف خدا کرو، اس امت کو فتنے میں مبتلا نہ کرو، اور امت محمد کے حوالے سے اپنے اوپر پر غور کرو اور اپنے آپ کو ذلیل مت کرو۔ ایسے لوگوں کی جو تجھے ذلیل کرنا چاہتے ہیں ان کی باتوں پہ یقین نہ کرو۔ معاویہ کی نظر میں حسین
علیہ الصلوۃ والسلام امت میں فساد کا باعث ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. یعنی امت کو فتنہ و فساد میں مبتلا کرنا معاویہ کی نظر میں، چونکہ حسین نے یزید کی بیعت پہ لبیک نہیں کہا، اس لیے حسین فتنہ پرور ہے. اس لیے حسین امت محمد کی نابودی کے در پہ ہے. اس خط کا جواب جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے. یہ خط جناب قتیبہ دینوری ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الامامہ والسیاسہ کی جلد 1 صفحہ 180 پہ لکھا ہے. یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا ہے معاویہ بن ابی سفیان کو، قابل غور ہیں یہ سارا خط. فکتب الیہ الحسین علیہ السلام اما بعد فقد جاءنی کتابک تذکر فیہ انہ انتہت الیک عنی امور لم تکن تظننی بہا رغبتا بی عنہا وان الحسنات لا یہدی لہا ولا یسدد الیہا الا اللہ تعالی. تم نے خط لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ کچھ امور تمہیں ایسا پتہ چلے ہیں میری جانب سے جو تمہارے لیے خوش آئند نہیں ہیں، تمہیں اچھے نہیں لگیں وہ باتیں. فرمایا کہ نیکیاں اور امور کو راہ راست پر قائم رکھنے والی ذات اللہ کی. ان الحسنات لا یہدی لہا ولا یسدد الیہا الا اللہ تعالی عز وجل. اللہ ہے جو نیکیوں کی ہدایت فرماتا ہے اور امور کو سیدھا فرماتا ہے. وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّهُ رُقِيَ إِلَيْكَ عَنِّي فَإِنَّمَا رُقَّاهُ الْمَلَّاقُونَ الْمَشَاؤُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْجَمْعِ وَكَذِبَ الْغَابُونَ الْمَارِقُونَ. خلاصہ مطلب اس کا یہ ہے کہ تمہیں ان لوگوں نے جو امت کے اجتماع کو پراکندہ کرنا چاہتے ہیں اور چغرخور چاپلوس خوشامدیوں نے جو فساد کے در پہ ہیں، انہوں نے تمہیں میرے بارے میں خبریں دی ہیں. اور ارشاد فرمایا ما اردت حربا ولا خلافا، نہ تو میں جنگ کے در پہ ہوں اور نہ ہی میں اختلاف ڈالنا چاہتا ہوں. انی لاخشی اللہ فی ترک ذلک منک ومن حزبک القاسطین المحلین حزب الظالم وعوان الشیطان الرجیم. یہ بات ہے کہ امت کو فساد میں مبتلا کرنا، اس معاملے میں تم سے زیادہ خوف خدا رکھتا ہوں. مجھے زیادہ خوف خدا ہے تمہاری نسبت کہ میں امت کو فتنہ اور فساد میں مبتلا کروں. اسی طرح تمہاری جو جماعت ہے، پیمان شکن جماعت جو راندہ درگاہ حق متعال ہے، حزب ظالم ہے، ظالموں کی جماعت ہے. وعوان الشیطان الرجیم، تمہارے گردا گرد جتنے لوگ ہیں وہ یہ شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کے اعوان ہیں، شیطان کے انصار ہیں، شیطان کے مددگار ہیں. ان سب سے میں زیادہ خوف و خشیت الہی میں مبتلا ہوں کہ میں امت کو کسی فتنہ میں مبتلا کروں. قابل غور ہے کہ ہمیشہ تاریخ میں یوں ہی رہا ہے کہ حکمرانوں نے اپنے اقتدار کو دین کا رنگ دینے کے لیے اپنے ہر مخالف کو کہا کہ تم امن کے خلاف تمہاری کارروائیاں ہیں، تم فتنہ انگیزی کر رہے ہو، تاکہ ان کو جواز مل جائے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں. سید الشہداء نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، چونکہ پیغمبر کی امت اور اس کو حفاظت دینے میں زیادہ خوف و خشیت الہی میں مبتلا ہوں کہ پروردگار سے خوف زدہ ہوں کہ کہیں امت کسی مصیبت میں نہ پڑ جائے. اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان کے گناہوں اور اس کے جرائم کو ایک ایک کر کے امام نے بیان کیا ہے، اور یہ جرائم تاریخ میں بالکل واضح انداز سے موجود ہیں کہ وہ جرائم کتنے بڑے جرم ہیں. ایک ایک جرم ہی کافی ہے معاویہ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے.
الستقات الحجر واصحابہ العابدین المخبتین الذین کانوا یستفزئون البدع، کیا تو نے حجر ابن عدی اور اس کے ساتھیوں کو قتل نہیں کیا؟ وہ خدا کے عابد اور خاضع لوگ جو بدعتوں سے وحشت کرتے ہیں، جو بدعتوں کے مقابلے میں وحشت زدہ تھے کہ بدعتیں دین میں کہیں نہ آ جائیں۔ یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا۔ فقتلتہم ظلما وعدوانا، امام حسین کے جملے ہیں، تحریر امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ جناب ابن قتیبہ دینوری الامام والسیاسہ میں اس خط کو لکھتے ہیں، فقتلتہم ظلما وعدوانا، تم نے ان لوگوں کو حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا ظلما وعدوانا، انتہائی ظلم اور بربریت کے ساتھ۔ من بعد ما آتیتہم المواثیق الغلیظہ والعہود المؤکدہ، باوجود اس کے کہ تم نے بہت زیادہ عہد و پیمان کیے تھے کہ ہم ہرگز تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، دست اندازی نہیں کریں گے، تم امان میں رہو گے۔ تم نے یہ ظلم کیا ان لوگوں پر جرأتاً علی اللہ و استخفافاً بعہدہ، تم نے پروردگار کی بارگاہ میں گستاخی کی، جرأت کی ہے بارگاہ الہی میں، اور عہد الہی کو توڑا ہے، معاہدوں کو توڑا ہے، معاہدوں کو ذلیل کیا ہے، یہ ایک جرم۔ اولستبقات الامر بن الحمق حمق الذی اخلقت و ابلت وجہہ العبادہ، کیا عمر بن حمق جو کہ یہ بھی اصحاب نبی میں سے تھے، حجر ابن عدی ان کے ساتھی جناب عمر بن حمق جو ہے یہ بھی اصحاب نبی، اور کیسا یہ تھا یہ ساتھی، یہ صحابی کہ جس کا چہرہ عبادت کی وجہ سے فرسودہ ہو گیا تھا، جس کے چہرے کی رونق عبادت کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ فقتلتہ من بعد ما آتیتہ من العہود ما لو فہمتہ العصم نزلت من شعف الجبال، ان کو بھی اتنی شدت کے ساتھ ان کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا کہ تمہیں امان ہے، ایسی امان دی کہ اگر یہ امان عمر بن حمق کو جو امان تم نے دی تھی کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اگر یہ ان جانوروں کو کیا کہتے ہیں ہرنوں کو پتہ چلتی تو وہ پہاڑوں سے نیچے اتر آتے، آبادیوں میں آ جاتے، جنگل میں آ جاتے، ایسی امان، اس کے باوجود تم نے اس انسان پاک کو قتل کیا۔ تیسرا، اولست المدعی زیاداً فی الاسلام فزعمت انہ ابن ابی سفیان، کیا زیاد بن ابی جس کی کوئی شناخت نہیں تھی کہ اس کا باپ کون ہے، کیا تم نے اپنے باپ کے ساتھ اس کو نسبت نہیں دی؟ تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہارے باپ کا بیٹا ہے، اور یہ جو فیصلہ تم نے کیا یہ پیغمبر اسلام کے حکم کے خلاف تم نے یہ کام کیا۔ وقد قوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الولد للفراش وللآخر الحجر، بیٹا تو وہی ہوتا ہے جو فراش پہ ہو، ورنہ زناکار کے لیے سنگسار ہے، حجر ہے اس کی سزا۔ ثم سلطتہ علی اہل الاسلام، خوب ایک تو تم نے یہ کام کیا کہ اس زیاد بن ابی کو اور اسی کا بیٹا پھر میدان کربلا میں امام حسین کے مقابل عبداللہ ابن زیاد جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، اور اس نے ظلم و ستم کس طرح کیے، خوب ایک تو تم نے نسبت دی اپنے باپ کے ساتھ، اس کو اپنا بھائی قرار دیا، دوسرا اس کو مسلط کر دیا علی اہل الاسلام، مسلمانوں پر، یقتلہم ویقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، اس شخص نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو قتل کیا، ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں کو مخالف سمت میں قتل کیا، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، اسی طرح بایاں پاؤں یا دایاں ہاتھ،
یعنی یہ وہی سزا ہے جو کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس معجزے کے نتیجے میں جب ساحر جناب موسیٰ و ہارون اور ان کے پروردگار پہ ایمان لے کر آئے تو قرآن کی آیت ہے کہ میں تمہیں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹوں گا. یہ فرعون نے کہا اور اس نے ایسا ہی کیا. وَيُصَلِّبُهُمْ عَلَىٰ جِذُوعِ النَّخْلِ اور میں تمہیں کھجور کے درخت پہ لٹکا دوں گا. کیا تم نے ایسا نہیں، کیا اس شخص نے ایسا نہیں کیا؟ اہل اسلام پہ مسلط کیا، اس نے قتل و خون و کشت و کشتار اور وحشت و بربریت کا بازار گرم کیا، اور لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ درختوں پہ لٹکا دیا. یہ 3 جرائم. سبحان اللہ یا معاویہ، واہ سبحان اللہ اے معاویہ، لَكَأَنَّكَ لَسْتَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ. یہ سارے جرائم کیا لگتا ہے کہ کیا تو اس امت میں نہیں ہے؟ گویا کہ تو اس امت کا حصہ نہیں ہے. یہ جو جرائم تم نے کیے ہیں. وَلَيْسُ مِنْكَ، یا امت کا تم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. وَلَسْتَقَاتِلَ الْحَضْرَمِي، چوتھا جرم. معصوم فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام، الَّذِي كَتَبَ إِلَيْكَ فِيهِ زیاد أَنَّهُ عَلَىٰ دِینِ عَلِی. زیاد نے تمہیں رپورٹ دی کہ یہ علی کے مذہب پہ ہے، علی کا کلمہ پڑھتا ہے. جناب ابن قتیبہ نے درمیان میں لکھا ہے کرم اللہ وجہہ، دین علی کرم اللہ وجہہ، کہ اس نے تمہیں رپورٹ دی کہ حضرمی جو ہے وہ علی کے دین پر ہے. ودین علی، جبکہ علی کا دین کون سا دین ہے؟ ہوا دین ابن عمہ، علی کا دین پیغمبر کا دین ہے. علی کا دین کو پیغمبر کے دین سے جدا نہیں ہے. الذی اجلسک مجلسک الذی انت فیہ، آج جو تمہیں مقام ملا ہے یہ اسی دین کے نتیجے میں ہے. تم نے اسلام کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ آج جو کچھ ریاست اور سلطنت تمہیں ملی ہے یہ دین کی برکت سے ہے. وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ أَفْوَلُ شَرَفِكَ وَشَرَفِ آبَائِكَ تَجِشُّمُ الرَّحْلَتَيْنِ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. ورنہ تم اور تمہارے آباء و اجداد کا جو شرف تھا وہ تو یہی تھا کہ عرب کے ریگستانوں میں آوارہ گردی کرتے تھے. ریگستانوں میں تم آوارہ تھے ہر موسم میں، گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم. فَوَضَعَهَا اللَّهُ عَنْكُمْ بِنَا مِنَّةً عَلَيْكُمْ، اللہ نے ہماری وجہ سے تم پر یہ احسان کیا اور تمہیں اس دلدل سے نکالا، اس وضعیت سے تمہیں خدا نے نجات عطا فرمائی. کہاں ریگستانوں کے رہنے والے اور کہاں آج محلات کے رہنے والے لوگ. وَقُلْتَ فِي مَا قُلْتَ، اور جو کچھ تم نے کہا ہے، لا ترد هذه الأمة في فتنة وإني لأعلم لها فتنة أعظم من أمارتك عليها. اور وہ یہ بات کہ فتنہ میں امت کو کون مبتلا کر رہا ہے، یقیناً میری نظر میں تمہاری حکومت امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. فتنة أعظم، اس سے بڑا فتنہ جو ہے وہ نہیں کوئی گزرا کہ امت پہ تمہاری حکومت ہے. اور اس کے بعد فرمایا قلت فیما قلت انظر لنفسک ودینک ولامت محمد وانی واللہ ما اعرف افضل من جہادک. اور یہ جو تم نے کہا ہے کہ تم اپنی طرف نگاہ کرو، امت محمد کی طرف نگاہ کرو، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں افضل ترین جہاد جو ہے وہ تمہارے خلاف ہے. فَإِنْ أَفْعَلْ فَإِنَّهُ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں یہ جہاد کر پاؤں تو یہ اللہ کے تقرب کے لیے ہوگا. وَإِنْ لَمْ أَفْعَلْهُ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِدِينِي، تو میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کروں گا. وَأَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَىٰ، اور میں چاہوں گا کہ پروردگار سے جو
جس پہ اس کی ذات راضی ہے وہی میرے لیے وہ انتخاب فرمائے۔ وَقُلْتَ فِي مَا قُلْتَ مَتَى تَكِدْنِي أَكِدْ فَكِدْنِي يَا معاویہ، معاویہ تم نے کہا ہے کہ تم میرے خلاف سازشیں کرو گے، اگر میں نے کوئی کام کیا تو تم اس کے جواب میں فرمایا فَكِدْنِي يَا معاویہ، جتنی سازشیں کرنی ہیں کر لو، فِيمَا بَدَأَ لَكَ، جو کر سکتے ہو، فَلَعَمْرِي لَقَدِيمًا يَكَادُ الصَّالِحُونَ، اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، ہمیشہ نیک انسانوں کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، اور لوگ کہتے رہے ہیں کہ تم نیک لوگوں کو کہتے رہے ہیں کہ تم فتنہ پرور ہو، تم امن کے مخالف ہو، تم امنیت نہیں چاہتے ہو۔ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن لَا تُغِرَّ إِلَّا نَفْسَكَ وَلَا تُمْحِقْ إِلَّا عَمَلَكَ، اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ تمہیں ہی در نتیجہ تمہیں ہی نقصان ہوگا، اور تمہارا ہی عمل جو ہے وہ نابود ہو جائے گا۔ فَكِدْنِي مَا بَدَأَ لَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ يَا معاویہ، معاویہ خوف خدا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ لِلَّهِ كِتَابًا لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، پروردگار کی جو کتاب ہے اس میں اس کائنات کا کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا احاطہ اس کتاب نے نہ کیا ہو۔ اس کتاب میں اس کائنات کی ہر بات جو ہے وہ اس کا احصاء کیا گیا ہے، محیط ہے یہ کتاب ساری کائنات کے ذرات پر۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِنَاسٍ لَكَ قَتْلَكَ بِالظَّنِّ وَأَخْذَكَ بِالتُّهْمَةِ وَأَمَارَتَكَ صَبِيًّا يَشْرَبُ الشَّرَابَ وَيَلْعَبُ بِالْكِلَابِ، اے معاویہ تمہارے گھر میں ایک ایسا بچہ موجود ہے، ایسا نوجوان موجود ہے جو شراب پیتا ہے، کتوں سے کھیلتا ہے۔ مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ أَوْبَقَتْ نَفْسَكَ وَأَحْلَقَتْ دِينَكَ وَأَضَعَتْ الرَّعِيَّ وَالسَّلَامَ، اے معاویہ تو جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور اپنے دین کو نابود کر رہا ہے، والسلام۔ یہ وہ خط ہے جو سید الشہداء علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے اس خط کے جواب میں جو کہ لکھا تھا کہ تم یزید کی بیعت نہیں کرتے، اور جب تک تم یزید کی بیعت کیوں نہیں کرتے، اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ خط جو ہے وہ الامام والسیاسہ کی جلد 1 میں موجود ہے۔ اب قابل غور نکتہ یہ ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام کا سابقہ کس گروہ سے تھا، بالکل 50 برس میں کیا ہوا تھا کہ امت جو ہے بجنبش یک قلم یزید کی اتباع کرنے پہ آمادہ ہو گئی۔ یہ کیا حالات تھے کہ یزید کے خلاف ہرگز کوئی زبان کھلنے کو تیار نہ تھی، کسی کو کوئی اقدام کرنے کی جرأت نہ تھی، اور بہرحال یہ حالات مسلسل اس طرح پیش آتے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب سید الشہداء علیہ السلام میدان کربلا میں گئے ہیں تو بارہا اس لشکر کو یہ احساس دلایا ہے کیا تم مجھے جانتے نہیں ہو، کیا تم میرے بارے میں معرفت نہیں رکھتے ہو، کیا تم نے میرے بارے میں نہیں سنا۔ در حقیقت ایک اور خطبہ ہے، میں کچھ حصہ اس کا بھی بیان کر پاؤں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جو مختلف خطبات دیے ہیں ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امت کس قدر گناہوں کی دلدل میں اس زمانے میں گھر چکی تھی، کس قدر لوگ دین کی حقیقت کو بالکل الٹا دیکھتے تھے، الٹ دیکھتے تھے، اور سید الشہداء کی مظلومیت بلکہ دین کی مظلومیت کے زاویے بہت سارے ہیں، قرآن کی مظلومیت کے زاویے بہت سارے ہیں۔ ایک زاویہ مثلا یہ ہے کہ روز عاشور جب عمر بن سعد بن ابی وقاص نے حکم دیا اپنے لشکر کو امام حسین پہ حملہ کرنے کے لیے، تو کیا جملہ اس نے کہا
یا خیل اللہ ارکبی ابشری بالجنہ، اے فوج خدا سوار ہو جاؤ، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حد ہو گئی، حد ہو گئی اس تصور دین پر، اس تصور توحید پر، اس تصور جنت پر کہ تم کس کے قتل کا ارادہ رکھتے ہو اور تم باتیں کیا کرتے ہو۔ گویا دین کی حقیقت بالکل 180 درجے الٹ گئی۔ لوگوں نے تصور کیا کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دیندار ہیں، فرزند رسول، خاکم بدہن نقل کفر کفر نباشد، دائرہ دین سے نکل گیا ہے۔ وہ جس کی گھٹی میں رسول اللہ نے رسالت کو ڈالا تھا، وہ جس کی تربیت پاک پیغمبر نے فرمائی تھی، وہ دائرہ دین سے خارج ہو گیا ہے۔ اور وہ لوگ جو قتل، بلکہ خوب کہا کسی نے، کہا کہ نماز کے قتل کے بعد، تکبیر کے قتل کے بعد تم کہتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ تم مسلمان ہو۔ اور یہ جو تصور تھا کہ خیال لوگوں کا یہ تھا کہ ہم حسین کے مقابلے میں ہم دیندار ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم حسین نے چونکہ یزید کے خلاف قیام کیا ہے، حسین چونکہ بیعت نہیں کرتا یزید کی، اچھا اگر حسین بیعت نہیں کرتا تو چھوڑ دو اسے۔ نہیں، خطرہ یہی تھا کہ اگر حسین رہا تو دین کی حقیقت لوگوں پہ اجاگر ہو جائے گی۔ حسین کا تو ارادہ نہیں تھا قتل و غارت گری کا، سید الشہداء تو جنگ کرنے نہیں آئے تھے، ورنہ بچوں کو، بیٹیوں کو مخدرات عصمت و طہارت کو ساتھ لے کر نہ آتے، علی اصغر جیسے کی قربانی تو نہ دیتے۔ یہ تصور دین، ضرورت ہے اس تصور کی اصلاح کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر یزید میں شامل ہو کے بھی لوگ سمجھیں کہ ہم دیندار ہیں۔ نہیں، دین کی حقیقت وہی ہے جہاں حسین ہے، دین کی حقیقت وہی ہے جہاں پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تغلوا بعدی۔ یہی ہے، پیغمبر فرما گئے دو جو چھوڑے جا رہا ہوں ان کی اطاعت ضروری ہے، ایک اہل بیت کی اطاعت، اور بلا تخصیص و امتیاز ہے، ساری امت پر اطاعت فرض ہے اولاد عطرت پیغمبر کی۔ جن کی اطاعت فرض ہے ان کے خلاف لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین سالم ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لہذا یہ حالات کیا تھے اس خطبے سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے، اور یہ خطبہ حضرت نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے، جناب خارزمی نے لکھا ہے کہ اپنی سند جناب عبداللہ ابن حسن سے کہتے ہیں کہ عمر سعد نے جب آمادہ کیا لڑنے کے لیے تو ایسے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنا پرچم لیا اور امام نے جو ہے وہ خطاب فرمایا۔ امام بولتے تھے اور وہ سنتے نہیں تھے۔ اب یہاں پہ آغاز تقریباً یوں ہوتا ہے، فرمایا وَيْلَكُمْ مَا عَلَيْكُمْ أَن تَنْصِتُوا إِلَيَّ فَتَسْمَعُوا قَوْلِي۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں، افسوس ہو تم پر، ویل ہو تم پر کہ تم میری بات کو کیوں نہیں سنتے، کیوں خاموش نہیں ہوتے، کیوں اتنا شور تم نے مچایا ہوا ہے۔ وَإِنَّمَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرِّشَادِ، میں تمہیں رشد و ہدایت کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ فَمَنْ أَطَاعَنِي كَانَ مِنَ الْمُرْشَدِينَ، جو میری اطاعت کرے گا رشد وہ پائے گا، نہ کہ جو میرے مقابل لوگ ہیں ان کی اطاعت کرنے والا رشد پائے گا۔ اس کا مطلب ہے جو یزیدی اسلام ہے وہ رشد کی طرف، جنت کی طرف نہیں لے جائے گا۔ یزیدی تصور دین، یزیدیت کا، آل ابی سفیان کا جو تصور دین ہے وہ یقیناً جہنم کی طرف لے جائے گا، اور وہ جو سردار جنت بیان کر رہے ہیں وہ دین کی حقیقت ہے۔ سردار جنت کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ فمن اطاعنی کان من المرشدین، جو میری اطاعت کرے گا وہ رشد پائے گا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری معصیت کی، نافرمانی کی، کان من المہلکین، ہلاک شدگان میں سے ہوگا۔
وَكُلُّكُمْ عَاصٍ لِأَمْرِي غیر مستمع لقولی، تم سب نے میرے امر کی نافرمانی کی ہے، تم میری بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ قد انخزلت عطیاتکم من الحرام وملئت بطونکم من الحرام، یہ جو تمہیں رشوتوں سے جو مال و دولت دیا گیا ہے، اس نے تمہارے قدموں میں تزلزل پیدا کر دیا ہے، تمہارے شکم اس وقت حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت اتنے تھوڑے عرصے میں ان حالات پہنچ گئی تھی کہ لوگ دین کے نام پہ کس قدر شکم پروری اور حرام خوری کے جو ہے وہ مبتلا ہو چکے تھے اس میں۔ فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں۔ وَيْلَكُمْ لَا تَنصِتُونَ، لوگوں کیوں نہیں سنتے، کیوں خاموش نہیں ہوتے؟ الا تسمعون، کیوں نہیں سنتے میری بات کو؟ جب یہ بات ارشاد فرمائی فَتَلَاوَمَ أَصْحَابُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ بَيْنَهُمْ وَقَالُوا أَنصِتُوا لَهُ، تو اس وقت جب یہ خطبہ یہ جملے ارشاد فرمائے تو ایک دوسرے کو عمر ابن سعد کے لشکر نے کہا کہ بھئی سنو کیا کہتا ہے حسین۔ وقال الحسین علیہ السلام، اس کے بعد ارشاد فرمایا تبا لکم، افسوس ہو تم پر۔ یہ ایک بالکل بد دعا کا جملہ ہے، امام نے ارشاد فرمایا ایتھا الجماعہ و طرحن، خدا تمہیں نابود کرے اے جماعت، افحینس تصرختمونا ولحین متحیرین فاسرخناکم معدین مستعدین، کیا تم لوگ نہیں تھے کہ سختیوں میں تم نے ہمیں پکارا، ہمیں آواز دی، جب مشکلات میں تھے، تم پریشانیوں میں تھے، تم جہالت اور ضلالت اور گمراہی کی گہرائیوں میں گرے ہوئے تھے، ان تمام پریشانیوں میں تم نے ہمیں پکارا عاشقانہ انداز سے کہ آئیے ہماری مدد کیجئے۔ یہ وہی اسلام کی خدمات ہیں جو امام حسین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ آج تک اہل بیت نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، علی علیہ السلام نے کیا کیا ہے دین کے دفاع کے لیے، کس طرح پیغمبر اسلام کی زندگی میں علی علیہ السلام کی تلوار نے مسلمانوں کا دفاع کیا۔ کیا تم نہیں تھے کہ تم نے ہمیں پکارا اور ہم نے بڑھ کے تمہاری مدد کی، اور آج سللتم علینا سیفا فی رقابنا وحششتم علینا نار الفتن التي جناحا عدوکم وعدونا فاصبحتم علبا علی اولیائکم وَيَدًا عَلَيْهِمْ لِأَعْدَائِكُمْ، کیا کہنا چاہتے ہیں امام؟ لیکن آج تم نے تلواریں ہمارے خلاف کھڑی کر لی ہیں، ہماری گردنوں پہ، اور تم نے فتنوں کی آگ کو بھڑکا دیا ہے، اور یہ فائدہ تمہارے دشمنوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بغیر عدل افشوہ فیکم ولا عمل اصبح لکم فیہ الا الحرام من الدنیا انالوکم، یہ دنیا کی بہت حرام کے چند ایک لقمے جو ہے وہ ان کی خاطر یہ سارا ظلم اور یہ ستم تم کر رہے ہو آج۔ لہذا قابل غور ہیں یہ باتیں کہ سید الشہداء علیہ السلام نے کس مرحلے پہ ان لوگوں کو جو قتل امام حسین علیہ السلام پہ آمادہ تھے، کس طرح ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے، کس طرح انہیں متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں کون سا بڑا کام تم کرنے جا رہے ہو، رک جاؤ، ابھی بھی رک جاؤ، ابھی بھی صدا آ رہی ہے۔ یہ صدا اس لیے ہے کہ تمہیں بیدار کرے قبل اس کے کہ تم اتنا بڑا گناہ کر بیٹھو۔ اتمام حجت کی سید الشہداء علیہ السلام نے، بالکل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل بارگاہ ربوبیت میں کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں خبر نہیں ہوئی، نہیں، خداوند عالم نے اتمام حجت کیا ہے۔ اس کے باوجود قتل امام حسین علیہ السلام اتنا آسان ہے کہ امت اس کو یا انسان اس کو اس قدر سادہ لے لے
سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل اتنا آسان ہے کہ ہم کسی کی سلطنت کی توجیہ کے لیے، اور وہ بھی سلطنت کون سی جس کی بنیاد بے دینی پر ہے، جس کی بنیاد انکار کلمہ توحید پر ہے، جس کی بنیاد انکار دین و وحی الہی اور سنت نبوی پہ ہے، اگر یزید کی اتباع کا معنی یہی ہے، یزید کی اطاعت کا معنی یہی ہے، یعنی کلمہ توحید انکار، قرآن کریم اور حدیث نبوی کا انکار، وجود اقدس پیغمبر گرامی اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا انکار، لہذا مطلب کی تہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم سب مل کے کوشش کریں کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے پیچھے جو محرکات ہیں اور اس کے بعد کے جو اس شہادت کے ماں بعد جو نتائج ہیں، اس شہادت نے کس قدر نورانیت بخشی ہے دین مقدس اسلام کو، کس قدر اس شہادت نے انسانی افکار کو جلا بخشی ہے، انسانوں کو سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ بالآخر یہ واقعہ کیا ہوا ہے۔ وہ ہستیاں جو مینارہ نور تھیں، وہ ہستیاں جو محور قرآن وحی تھیں، وہ حسین جو نمائندہ وحی الہی تھا اپنے جد امجد کے بعد اپنے زمانے میں، یہ قتل وحی تھا، یہ قتل نبی تھا، یہ قتل قرآن تھا کا واقعہ کربلا میں اتنا معمولی واقعہ نہیں ہے۔ لہذا حادثہ کربلا، واقعہ کربلا کے جو مختلف پہلو ہیں، اور یہ واقعہ اس قدر عمیق ہے، اس قدر گہرا ہے، اس قدر عظمتوں کا مالک ہے کہ دین کا ہر باب اور ہر چیپٹر اگر آپ اپنی پوری عظمت کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا مجسم نظر آئے گی، کربلا مظہر آئے گی نظر تمام تر ابواب دینی میں، تمام تر دین کے چیپٹرز میں، دین کے تمام تر اسباق کربلا میں ہمیں کس قدر عظمت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ایک پہلو کربلا کے واقعہ کی ٹریجڈی ہے، ظلم ہے اور مظلومیت ہے۔ لا شک کہ زمین پہ ایسا واقعہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ خدا جانے اس روز کیا گزری ہوگی اس انسان پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ پاک پیغمبر نے کس طرح، کیا اس کے باوجود بھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ امت میری شفاعت اس کو میسر نہیں آئے گی جس نے حسین کو قتل کیا ہے۔ لہذا ایک پہلو جو ہے وہ مظلومیت کا ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ عظمتوں کا ہے، جلالتوں کا ہے، دین کی نورانیت کا ہے، دین کی حقیقتوں کا ہے، قرآن کریم کی عظمتوں کا ہے، اور واقعہ کربلا کے تمام تر کردار، چھوٹا کردار ہو یا بڑا کردار، صبر کی عظیم ترین مثال ہے۔ وہ ششماہا ہو سید الشہداء کا یا حضرت خود ہو، ششماہے سے لے کر 60 سال تک کی عمر کے جتنے نمونے ہیں، عظمتوں کے عجیب مظہر ہیں۔ لکھا ہے روایات نے، مقاتل نے، کہ حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء کا یہ ششماہا جو کہ 3 دن کا بھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا۔ جناب شیخ جعفر ششتری نے لکھا ہے کہ کربلا میں یہ جو پانی کا تقاضا کیا گیا، یہ یقیناً انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے تھا، ورنہ کربلا والے 3 دن کی بھوک بھی تھی۔ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا یہ بچہ، مقاتل نے لکھا ہے کہ 3 دن تک رویا نہیں، کسی نے گریہ کی آواز نہیں سنی۔ اللہ اکبر! مولا آپ کی عظمتوں پر سلام، آپ کے اس فرزند ارجمند کی عظمتوں پر سلام، اے علی اصغر آپ کی عزت و عظمت و صبر کو سلام۔ 3 دن تک یہ بچہ جو کوئی قریب آتا بس آنکھوں کے ساتھ نگاہ کرتا ہر ایک کو، لیکن کسی نے گریہ کی آواز نقل نہیں کی کسی مقاتل کی کتاب میں۔
صبر کی لازوال داستان ہے کربلا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو صبر کی بہت بڑی مثال ہے وہ آپ کے سینے پہ آپ کی لاڈلی بیٹی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے صبر کی مثال ہے، جس نے زندگی میں کون سے حوادث ہیں، ظلم ہیں جو انسان تصور کر سکتا ہے، اور اس بچی پہ یہ ظلم و ستم آئے ہیں، ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا گیا، لیکن کوئی مورخ یہ نہیں لکھتا کہ امام حسین کی اس معصوم بچی نے کہیں شکوہ کیا ہو، کہیں بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، یہ ہے دین کے لازوال کردار، یہ ہے دین کے باعظمت کردار۔ دین کی حقیقتیں یہاں سے سمجھ میں آتی ہیں کہ اے دین کے دعوے دارو، اگر دین کی راہ میں تمہیں کہیں استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے تو ایک علی اصغر اور ایک سیدہ سکینہ کی مثال کافی ہے۔ اگرچہ بڑی مثالیں ہیں اس واقعہ کربلا میں، ایک ایک مثال اس قدر یہ واقعہ اپنے وجود میں کامل اور مکمل ہے کہ کسی ایک کردار کو نکال دیا جائے تو کربلا نامکمل محسوس ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا انتخاب اس قدر مکمل تھا، اس قدر اتم تھا سید الشہداء علیہ السلام کا کردار کہ جو حادثہ کربلا کے بپا ہونے کے لیے سید الشہداء نے جن ساتھیوں کا انتخاب کیا وہ کس قدر اپنے وجود میں مکمل تھے۔ محترم ناظرین، وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ یہ باتیں زندگی رہی تو ہوتی رہیں گی، اور اس بات کے ساتھ کہ کربلا کو فقط ایک زاویے سے نہیں، واقعہ کربلا کے پس منظر، پیش منظر، اس واقعے کے بعد کے حالات، اس واقعے کے جو کردار ہیں وہ سارے کے سارے کردار، ان کی عظمتوں اور دوسری طرف ظالموں کی پستی اور انحراف کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، تاکہ دین کی ساری حقیقتیں انسان کے سامنے نکھر کے سامنے آ جائیں۔ بارگاہ پروردگار میں ملتجی ہیں، اس کی بارگاہ میں خاضعانہ درخواست کرتے ہیں کہ پروردگارہ اس پاکیزہ ذکر کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہماری دنیا و آخرت کو اپنے عشق سے، عشق اہل بیت سے منور و معمور فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔